وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، لنریہ من آیاتنا، جس کا مقصد ہماری آیتوں کو بتلانا تھا، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملنے والی ایک بڑی خوشخبری، دنیا میں ملنے والی ایک بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے معراج کا سفر کروایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، دنیا میں ملنے والی اللہ کے ایک بڑی راحت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کو ایک بہت بڑا سفر کروایا، جس سفر میں آپ نے بیت المقدس، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت، جہنم اور یہاں تک کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات بھی کیے، جسے ہم اسراء اور معراج کا سفر کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس بستی میں بچپن سے پل رہے تھے، اس بستی کے آپ امانت دار، سچے اور سب کے محبوب انسان تھے۔ ہر آدمی آپ کو امین، صادق کہہ کر پکارتا تھا۔ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا اپنا کیا پرایا، سب آپ سے محبت کرتے تھے، سب آپ کے فیصلے سے راضی ہوتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آپ اس بستی کے، اس معاشرے کے ایک معتبر انسان تھے، سب آپ سے محبت کرتے تھے، ہر کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ 40 سال کی زندگی آپ کی ایسے ہی گزری۔ جیسے ہی آپ 40ویں سال نبی بنائے گئے، آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور جو باطل معبود ہیں، من گھڑت معبود ہیں، ان کی عبادتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو یہی بستی والے جنہوں نے آپ سے محبت کی، آپ کو معتبر مانتے تھے، جنہوں نے آپ کو سچا اور امین کہتے تھے، انہوں نے آپ کے دشمن بن گئے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کیے، اسلام کا اعلان کیے، تو ساری بستی کے سارے افراد آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے لوگوں نے بھی آپ سے دشمنی کی، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو مختلف قسم کے آزمائشوں سے، امتحانات سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لوگوں میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے، تو آپ کو مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی آپ کو لوگوں نے زبان سے تکلیف دی، کبھی مار پیٹ کیا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی عیش کی زندگی نہیں تھی، بادشاہوں کی زندگی نہیں تھی، آرام پسند زندگی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر، اس اسلام کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی خاطر، لوگوں کو شرک سے نکالنے کی خاطر ایسی محنت کی کہ لوگوں سے بہت کچھ آپ نے سنا۔ لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا، لوگوں نے آپ کو بہت کچھ کہا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر لگے رہے، اپنے مقصد پر لگے رہے، اپنے مشن پر لگے رہے۔ لوگوں کی یہ تکلیفیں، لوگوں کی مار پیٹ، لوگوں کی یہ رکاوٹیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر مستقل لگے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل آپ کو مدد ملتی رہی۔ آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں جو آپ کے قریبی تھے، جو آپ کے دوست تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی۔ عقبہ بن ابی معیط نامی ایک آدمی تھا، مکے کا بڑا شریر انسان تھا، طاقتور انسان تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے اس بدبخت نے ایسی تکلیفیں دی کہ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بڑے صبر والے تھے، بڑے برداشت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول نے بد دعا کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں وہ بدبخت، وہ شریر انسان اون کی اوجھڑی لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ڈال دیتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ اون کی اوجھڑی کسے کہتے ہیں؟ جب ولادت کے وقت جو غلاظت نکلتی ہے، اس تھیلی کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ڈال دیا۔ اتنا وزن تھی، اتنی وزن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کر
اس اوجھڑی کو ہٹاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ابا جان تمہیں اس طرح کی تکلیفیں کیوں برداشت کرنی پڑتی ہے؟ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر برداشت کی۔ ابو جہل کی دشمنی بہت معروف ہے، ابو جہل کی دشمنی بہت معروف ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر تم مسجد حرام میں عبادت کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے گھر کے بازو میں غلاظت ڈالنا، اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول کو جتنی تکلیف دے سکتے تھے ان دونوں نے دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں پر وعید نازل کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی تھی۔ تو تکلیفوں کا سلسلہ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس زمانے میں جو بھی مسلمان اسلام لے آئے کمزور ہوتے تو ان کو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جب اسلام شروع ہوا تھا، گوئی اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، فتنوں کے لیے، تکالیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایسے موقع پر بھی اپنے عقیدے کو، توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اللہ کی راہ پر لگے رہے، اسلام کی دعوت دینے میں وہ مسلسل لگے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بہت ساری آیتیں نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تکلیفوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکلیف، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کہتا کہ یہ جو وحی آ رہی ہے دراصل کوئی شیطان آتا ہے، کوئی کہتا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس وحی نہیں آتی، یہ تو اللہ کے رسول محمد کسی سے سن کر آ کر من گھڑت باتیں سناتے ہیں، کوئی کہتا کہ یہ پرانے قوموں کے قصے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول کو بے شمار تکلیفیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال اس میں گزر جاتے ہیں، 9ویں سال میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آزمائش کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے، جسے سیرت میں غم کا سال کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود مکے کے ایک معتبر آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے، اور ان کا اثر و رسوخ تھا، اس وجہ سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے ڈرتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ 9ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو جو ایک رکاوٹ تھی ابو طالب کو دیکھ کر، ابو طالب کی طاقت کو، ابو طالب کی اثر و رسوخ کو دیکھ کر بعض لوگ آپ کو تکلیف دینے سے رکے ہوئے تھے، ان کو ہمت آ گئی اور اللہ کے رسول کو مختلف قسم کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، ابو طالب جب تک تھے لوگوں نے مجھے کم تکلیف دی، ابو طالب کے انتقال کے بعد لوگوں نے مجھے تکلیف دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور یہ تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہی تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے 1.5 مہینے بعد، یا بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ 3 دن بعد، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ غم ہی غم ہے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے انتقال پر غم زدہ ہیں، فوراً ان کے بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی دینے والی عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن آپ کو تکلیف دیتے، تکلیف دا غم زدہ ہو کر آپ گھر جاتے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دیتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا مشورہ دیتی، اور یہ مالدار عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اور غم زدہ ہو گئے، آپ کو تسلی دینے والے کوئی نہیں، آپ کی جو رکاوٹ ہیں رکاوٹ میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں، اور آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी उस वक्त तक किसी और से शादी नहीं की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानियों का सिलसिला और शुरू हो गया। तसल्ली देने वाला कोई नहीं, सब्र की तलकीन करने वाला कोई नहीं, मशवरा देने वाला कोई नहीं, जो आपकी ज़रूरियात थी उसे पूरा करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के रसूल बहुत परेशान। मक्के के लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी बस्ती वाले, आपके समाज वाले और मुआशरे वालों ने आपको झुटला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद से कि मक्के वालों ने तो मुझे झुटला दिया, मक्के वालों ने मुझे झुटला दिया, हो सकता है कि बाजू जो बस्ती है ताइफ, वो लोग तो मेरी बात मानेंगे। इस उम्मीद से मक्का छोड़कर ताइफ का सफर करते हैं, मक्का छोड़कर ताइफ का सफर करते हैं अपने गुलाम के साथ। ताइफ जाने के बाद आप एक अच्छी उम्मीद के साथ गए हुए थे कि मेरी बातें, मेरी दावत, मेरे इस्लाम को, मेरे दीन को, एक अल्लाह की इबादत को ये ताइफ के लोग कबूल करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मीद से गए थे वो उम्मीद मुकम्मल नहीं हुई। ताइफ वालों ने भी आपको झुटला दिया, आपकी बात नहीं मानी, आपको झुटला कर आपको वापस कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुराद होकर लौट रहे थे तो ताइफ के लोगों ने अपने चंद शरीर किस्म के लोगों को, चंद शरीर किस्म के नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, जो आपको जबान से तकलीफें देते रहे और आप पर पत्थर बरसाते रहे, यहां तक कि आपके बदन से, आपके सर से इतने जख्म आए कि जख्म से दोनों जूते खून से लथपथ हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर बहुत गमज़दा, परेशानी, गम और इतनी चीजें थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हो गए थे। उस वक्त ताइफ के वापसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास, हे परवरदिगार, मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है, मैं तेरी मदद तलब करता हूँ। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबी दुआ करते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करते हैं। अल्लाह के रसूल ताइफ से नामुराद लौट रहे थे, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसल्ली देने के लिए, आपको बतलाने के लिए कि लोगों ने आपको धुतकार दिया है, लोगों ने आपको झुटला दिया है, आप गमज़दा ना हो, आप नामुराद ना हो, आप ना उम्मीद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसे मौके पर आपको तसल्ली देने के लिए फरिश्तों को भेजते हैं, जो फरिश्ते के पहाड़ों के फरिश्ते आपके पास आकर कहते हैं कि मोहम्मद, अगर आप इशारा करें तो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, अल्लाह ताला के हुक्म से इन दोनों पहाड़ों को हम कुछ मिला देंगे, जिसकी वजह से ताइफ के सारे लोग हलाक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दुश्मन थे, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपको जख्म पहुंचाया, उनके लिए भी रहमत की उम्मीद की और अच्छी उम्मीद करते हुए कहा कि इस तरह ना करो। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, इस्लाम नहीं लाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्ल में ऐसे लोग आएंगे जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, मेरे इस्लाम को कबूल करेंगे। दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करना, दुश्मनों के लिए रहमत की उम्मीद रखना, दुश्मनों के लिए दुआ करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त अगर हुक्म देते, इशारा कर देते तो ताइफ नाम की बस्ती दुनिया से मिट जाती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमत बनाकर भेजे थे, अल्लाह के रसूल ने उन पर तरस खाकर छोड़ दिया, तो आज ताइफ की बस्ती पूरे मुवहिदों की बस्ती है। वहां सारे लोग इबादत, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो ऐसे मौके पर आप ताइफ से वापस आ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों की एक जमात को आपके पास भेजा। आप अपने सहाबा के साथ फजर की नमाज पढ़ रहे थे, जिन्नों की एक जमात आपसे मिलकर आप पर ईमान ले आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल जो गम मिल रहे थे, परेशानी आ रही थी, अल्लाह के रसूल को कुछ तसल्ली मिली कि इंसान तो मुझ पर ईमान नहीं लाते हैं, जिन्नात तो मुझ पर ईमान ले आए। सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, व सरफना इलैका नफरुम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जिन्नों की एक जमात का गुजर अल्लाह के रसूल के पास से हुआ, तो जिन्नों ने आपको कुरान मजीद सुनकर ईमान ले आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई और तसल्ली हुई।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے قرآن مجید میں آیت نازل کی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مشرکین جو کچھ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا دل پسیجے جا رہا ہے، کیونکہ آپ انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں کو سن کر تکلیف محسوس کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کے باوجود کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے تو انسان نا امید ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر انسان بے صبرا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، آپ کو صبر کی تلقین کی، اور صبر کے دامن کو تھامنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو نعمت عطا کی وہ نعمت ہے اسراء اور معراج کا سفر۔ اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں آرام کر رہے تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام براق نامی جانور لے کر آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، آپ کے سینے کو صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سفر سدرۃ المنتہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو صاف کیا۔ اور جبریل علیہ السلام براق جانور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین لے جاتے ہیں، اور فلسطین پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو وہیں باندھتے ہیں جہاں انبیاء کرام جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، کیونکہ آپ سارے انبیاء کرام کے سردار تھے، سارے انبیاء کرام کے آپ سردار تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائے۔ محترم حضرات، اسراء اور معراج کی بات آئی ہے تو یہاں ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اسراء اور معراج کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے انسان اپنے عقل سے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، اس کا تعلق غیبیات سے ہے، ہمیں سننا ہے اور ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سچ ہیں، اور یہ اسراء اور معراج کا سفر ایک ہی رات میں ہوا تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر کروایا گیا، یہ ایک رات میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہے۔ کوئی انسان اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو ہرگز وہ نہیں سمجھ سکتا، یہاں انسان اپنے عقل کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اللہ اس کی رسول کی بات ہے تو ہم وہاں اپنے عقل کو نہیں لائیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہمیں یہاں عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے یہ خبر آئی تو صحابہ کرام نے فوراً کہا کہ اگر محمد نے کہا تو وہ بات صحیح ہوگی۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کی امامت کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کا سفر کرتے ہیں، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے، اس طرح مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی گئی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی گئی، اور ہر نبی آپ کی نبوت کے اقرار کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے نبوت کے اقرار کرتے ہیں، اس طرح ہر آسمان میں مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور یہ وہ گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ایک مرتبہ جس کی باری بیت معمور میں آتی ہے تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا
پر لے جایا جاتا ہے، جہاں فرشتے کی پہنچ ہے اس سے بھی آگے آپ کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ احادیث میں بات آتی ہے کہ 2 نیزے سے بھی کم کا فاصلہ تھا، بالکل قریب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، اور اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں، کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح نعمتوں سے نوازیں گے، جنتیوں کے محلات، جنت میں جو نہریں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتلایا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اس سفر میں جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، جہنم میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگ کیوں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کا تحفہ جو تھا نماز کے طور پر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، بات کرنے کے بعد جو حکم دیا وہ ہے نماز کا حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ تم اپنی امت میں ہر دن 50 نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 50 نماز کے حکم کو لے کر واپس آتے ہیں۔ جب آپ کا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات لے کر آ رہے ہو، رب نے کیا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے دن میں 50 نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس میں کچھ کمی تخفیف کا سوال کرو، کیونکہ میری امت کو بھی، مجھے بھی یہ حکم دیا گیا تھا لیکن میری امت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب 5 نمازیں ہو جاتی ہیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دوبارہ جاؤ اور اس میں کچھ کمی کر کے تخفیف کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جا نہیں سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے، 5 نماز کے حکم سے میں راضی ہو گیا، میری امت کو اس کا حکم دوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ میں اپنے فیصلے کو نافذ کر دیا، فیصلے کو اٹل کر دیا، اور جو انسان 5 نمازیں ادا کرے گا دن میں، وہ عدد میں تو 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب میں 50 نمازیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے دنیا میں جو نعمت عطا کی تھی، جو خوشخبری سنائی تھی، وہ اسراء اور معراج کا سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، انبیاء کرام سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، تو اللہ کے رسول کو یقین ہو گیا کہ میں جس بات کی طرف بلا رہا ہوں، جس کام کی طرف بلا رہا ہوں، میری دعوت سچی دعوت ہے، میری دعوت کوئی جھوٹی دعوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی، جو وعدہ کیا ہے، وہ سب وعدے سچ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج سے واپس آ کر اپنے مشن میں اور بھی لگ جاتے ہیں، اور محنت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو دعوت مستقل دینے لگتے ہیں۔ آپ کے جو کام تھا، کام کی جو رفتار تھی، وہ اور آگے بڑھ گئی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی۔ اپنوں نے جھٹکار دیا تھا، اپنوں نے جھٹلا دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذریعے آپ کے دل کو باندھ دیا، آپ کو صبر کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر واپس آئے اور لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوگوں، میں نے رات یہ سفر کیا، میں نے مکے سے بیت المقدس کا سفر اور بیت المقدس سے 7واں آسمان کا سفر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی۔ لوگ جو آپ کو سچا مانتے تھے، لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا، بعض لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلانے کے لیے بعض لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ راتوں رات مکے سے بیت المقدس گیا اور وہ وہاں سے 7 آسمان کا سفر کیا، کیا تم مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ خبر دینے والا محمد ہے تو میں ان کی بات مانوں گا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم کم کر دیا۔ ہم یہاں اپنے عقل کو نہیں لڑائیں گے، اللہ اس کے رسول نے خبر دی، اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو ہم ضرور مانیں گے، اس میں ہم کیوں کس لیے یہ سوال نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تحفہ دیا، اللہ کے رسول کو جو سفر کرایا، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم اس سفر پر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے عقل سے ٹکرائیں گی، لیکن وہاں پر اگر انسان یہ کہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، میں اس کو مانوں گا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس امتحان کے ذریعے، اس سفر کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیا میری باتوں پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں سیرت کا موضوع اختیار کرنے کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً بعض بے ادب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، بعض لوگ دشمنی میں، بعض لوگ دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی خاطر، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلمہ، ایک لفظ یا ایک حرف بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر مسلمان تکلیف دہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جس طرح ہم محبت رکھتے ہیں، جس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے، اگر انسان مکمل طور پر پڑھنے لگے تو اس سیرت والے کو محبت کرنے لگے گا۔ اگر دشمن بھی انصاف کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو دشمن بھی اگر انصاف کے ساتھ پڑھے تو وہ آپ سے محبت کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جب اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور یہ وہ انسان کی سیرت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل قرار دیا۔ سیرت رسول اس انسان کی سیرت ہے جو انسان کی اس دنیا میں سب سے افضل تھا۔ سیرت رسول سب سے کامیاب انسان کی سیرت ہے۔ سیرت رسول جنت والے انسان کی سیرت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے تو اپنی زندگی اللہ کے رسول کی طرح بنائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ہو۔ کامیاب طریقہ وہ ہے جو طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو جس طرح آپ پڑھیں گے، جس قدر آپ پڑھیں گے، آپ کا ایمان اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ جس قدر آپ پڑھیں گے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جس قدر آپ پڑھیں گے آپ کے دل میں اللہ کے رسول کو اور پڑھنے کا شوق آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا۔ آپ پڑھیے، آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو سنیے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کی عبادت میں اضافہ ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیے، پڑھائیے، لوگوں تک اللہ کے رسول کی سیرت کو پہنچائیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے غیر بھی ہیں جو اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جانتے۔ جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کے تعلق سے غلط باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو ان تک نہیں پہنچایا۔ ہمارے تعلقات بہت سارے غیر مسلموں سے ہیں، لیکن ہم اپنے تعلقات معاشی اعتبار سے یا تجارت کے لیے یا دوستی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری دوستی یا تجارت ہے تو ہمیں ان غیر مسلم تک بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو، اللہ کے رسول کی زندگی کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ وہ رسول جس نے تکلیفیں اٹھا کر بھی دعائیں دی،
وہ رسول جس نے اپنے دشمن کو دعا دی، وہ رسول جو اپنے دشمن کے لیے رحمت کی دعا کی، اس کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو پڑھنے والا کیسے اس سے دشمنی رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے والا آپ کے خلاف کیسے کلمات کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کو جانو گے تو تم ضرور اللہ کے رسول سے محبت کرو گے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی سیرت کو پڑھیں، پڑھائیں، ہمارے دوستوں کو پڑھائیں، غیر مسلموں تک اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کی زندگی کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول کی سیرت کو مکمل طور پر پڑھنے، اللہ کے رسول کی جو قربانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں ہیں، اللہ کے رسول کی جو امیدیں تھیں، ان ساری امیدوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری امیدوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں بھی جمع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔